کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آج بھی آزاد ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں وہ واقعی آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یا یہ سب کسی اور کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں شاید ہم آج اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی؟ جی ہاں، وہی دور جس کے اندر ایک فتنہ آئے گا، وہ فتنہ جس سے بچنے کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی، دجال۔ اور آج ہم اس فتنے کے عین درمیان کھڑے ہیں، مگر ہمیں پتہ تک نہیں۔ السلام علیکم دوستو، ان نون مسٹریز پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ دنیا کی چمکتی سڑکیں، بلند و بالا عمارتیں، ہاتھوں میں چمکتے موبائل فون، یہ سب کچھ کتنا ترقی یافتہ لگتا ہے نا؟ مگر سوال یہ ہے، یہ ترقی ہمیں کس جانب لے جا رہی ہے؟ پچھلی ایک دہائی میں دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں وہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں کبھی نہ آئی۔ ایک ایسی تبدیلی جس میں ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی، ہر شخص نگرانی کے دائرے میں آ گیا اور آزادی صرف ایک لفظ بن کر رہ گئی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں۔ ہم تو اس وقت غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ دجال کے آنے سے قبل وہ نظام قائم ہوگا جو اسے قبول کرے گا۔ یہ نظام اب بن چکا ہے یا شاید مکمل ہونے کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن جو اس کی جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ذرا غور کریں، آج ہمیں جو چیز آزادی، آسانی یا ترقی لگتی ہے، کیا واقعی وہ ہے؟ کیا وہ دھوکہ ہے؟ دجال کا پہلا ہتھیار ہوگا فریب، ایلیوژن۔ وہ آپ کو دکھائے گا کچھ اور اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ وہ آپ کو یہ دکھائے گا کہ وہ خیر کا پیغمبر ہے، لیکن اس کے پیچھے ہوگا مکمل تباہی۔ یہی فریب آج کی میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ ہر فلم، ہر اشتہار اور ہر پوسٹ آپ کے ذہن کو تیار کر رہی ہے کہ آپ ایک ایسے لیڈر کو قبول کریں جو سب کچھ جانتا ہو، سب کچھ دکھا سکتا ہو اور سب کچھ دے سکتا ہو۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں ہر سال دنیا کے امیر ترین لوگ خفیہ میٹنگز کرتے ہیں؟ اسکل اینڈ بونز، ورلڈ اکنامک فورم، بلڈربرگ گروپ جیسی عظیم تنظیمیں صرف کاروبار پر بات نہیں کرتی، بلکہ وہ دنیا کے مستقبل کی مرکزی حکمت عملی تیار کرتی ہیں۔ یہی وہ تنظیمیں ہیں جو دنیا کو ایک کرنسی، ایک نظام اور ایک لیڈر کی طرف دھکیل رہی ہیں، یعنی ون ورلڈ گورنمنٹ یا پھر ون ورلڈ آرڈر، جو دجال کے ظہور کا بنیادی مرحلہ ہے۔ آج ہم جس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر خوش ہو رہے ہیں، جسے ہم سہولت سمجھ کر قبول کر رہے ہیں، کل وہی چیز ہمارا مکمل کنٹرول سنبھالے گی۔ اے آئی، فیشیل ریکگنائزیشن، بیہیویئر میپنگ، یہ سب کچھ اسی کی تیاریاں ہیں۔ سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں آپ کی سوچ، آپ کا رویہ، آپ کی حرکت سب ریکارڈ ہو، اور اگر آپ نے اس عالمی نظام کے خلاف بولا تو آپ کو بینک بند، شناختی کارڈ کینسل، سوشل میڈیا بلاکنگ اور آپ غیر موجود قرار دے دیے جائیں گے۔ آپ نے غور کیا، مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد ختم، فرقہ واریت عروج پر، ایک دوسرے سے دشمنی اور مغرب کی غلامی، یہ سب کچھ اتفاق نہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ دجال کا سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کا اتحاد کبھی دوبارہ نہ ابھر سکے۔ اسی لیے پاکستان کو معیشتی غلامی میں جکڑا گیا، سعودی عرب کو ماڈرنزم کی آڑ میں مذہبی شناخت سے دور کیا گیا، ایران کو عالمی تنہائی کا نشانہ بنایا گیا، ترکی کو اندرونی بغاوتوں سے کمزور کیا گیا، کیونکہ اگر مسلمان جاگ گیا تو دجال کا نظام چل نہیں سکے گا نا۔ اب بات کرتے ہیں ان چالاکیوں اور حربوں کی جو دجال استعمال کرے گا اور جن میں ہم پہلے سے ہی پھنس چکے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے جھوٹے معجزات۔ وہ بارش برسائے گا، مردہ زندہ کرے گا۔ اصل میں یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ اے آئی کے ذریعے مصنوعی طور پر بنایا جائے، جیسے کہ پروجیکٹ بلو بیم ہے، جس میں ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ جھوٹی جنت اور دوزخ، اگر آپ اس کے نظام میں ہیں تو آپ کو عیش ملے گی، اگر نہیں ہے تو آپ کو سزا ملے گی۔ پانی نہیں، کھانا نہیں، پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عالمی کرنسی، جو اس کی تیسری اور سب سے بڑی طاقت ہے،
ایک مرکزی ڈیجیٹل کرنسی جس میں بغیر اجازت کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اس کا چوتھا حربہ ہوگا معلومات کی جنگ۔ سچ بولنے والے کو خاموش کر دیا جائے گا، میڈیا مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہوگا، جو سچ بولے اسے جھوٹا کہا جائے گا، جو جھوٹ بولے وہ ہیرو بنے گا۔ اور اس کے بعد پانچواں حربہ اس کا جو سب سے خطرناک حربہ ہے وہ ہے انفرادیت کا خاتمہ۔ ہر انسان کو ایک نمبر میں تبدیل کر دیا جائے گا، ایک ڈیجیٹل آئی ڈی، اور اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہوں گے۔ نہ آپ کا سفر ممکن ہوگا، نہ ہی آپ کا علاج، اور نہ ہی آپ کی تعلیم ممکن ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ آیات وہ روشنی ہیں جو اس اندھیرے نظام میں ہماری واحد امید ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں مگر قرآن و حدیث سے۔ دین کو صرف عبادت نہ سمجھے بلکہ نظام زندگی بنائیں اور اپنی آنے والی نسل کو دجال کے نظام سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود اس نظام سے باہر آنا ہوگا، اور اس نظام سے باہر آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی مثال میں کچھ اس طرح دیتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ آپ کا موبائل آج ریسیٹ ہو جاتا ہے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یقیناً آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کی پوری زندگی ریسیٹ ہو گئی۔ اور یہی وہ نظام ہے جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ آپ کے کانٹیکٹس، آپ کی پرائیویسی، آپ کی ویڈیوز، آپ کی پکچرز سب ختم ہو جائے گا، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے شاید آپ مر چکے ہیں، کیونکہ آپ اس ڈیجیٹل دور کے اندر اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اس سے باہر نکلنا تو دور، سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور یہیں سے آپ تصور کر لیں کہ جب دجال آئے گا تو آپ کا کیا انجام ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص خود کو سب سے بہترین جانتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا موازنہ خود کرے۔ اب سوال صرف اتنا نہیں رہا کہ کیا دجال آئے گا، سوال یہ ہے کہ کیا وہ آ چکا ہے، یا کم از کم اس کا نظام ہمارے گھروں، ہمارے دلوں اور ہمارے ذہنوں میں داخل ہو چکا ہے۔ تو فیصلہ آپ کا ہے۔ آنکھ کھول کر حق کو پہچاننے کی کوشش کریں، یا آنکھ بند کر کے دجال کے فتنے میں پھنستے چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جاگیں تو اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی آنکھ کھلے اور وہ آنے والے فتنے کا مقابلہ کر سکے، کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچا سکے، اور ہو سکتا ہے اس کے بچانے کے وسیلے سے آپ بھی اس فتنے سے محفوظ ہیں۔ تو ملتا ہوں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور شیئر کرنا تو سمجھیے کہ فرض ہے، اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔